رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے مسلم امت کو جو عظیم عقائد عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک بڑا عظیم عقیدہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا اور اپنی نسبتوں کو ان کے ساتھ جوڑنا بہت بڑا اہم عقیدہ ہے، اور ہم اس عقیدے کے حاملین ہیں کہ سب انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، فرشتوں میں سے، لوگوں میں سے، جگہوں میں سے، مقامات میں سے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فضیلت، برتری اور درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، چوٹی کے پیغمبر، بہت بڑے درجے والے نبی ہیں، نبوت والے بھی ہیں اور شریعت والے بھی ہیں، نبی اور رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری خصوصیتوں، بہت سارے معجزات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں کس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ درجہ امتیاز دیا ہے، یہ شرف دیا ہے کہ ہم جس عقیدے کے مالک ہیں اس عقیدے میں توحید سب سے اہم ہے۔ توحید بدرجہ اتم ہمارے عقائد کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم توحید کے بغیر ایک لمحہ بھی اپنا وقت گزارنا پسند نہیں کرتے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، سب نبیوں کی پہلی دعوت توحید ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے، توحید کا پیغام دینے والے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ، عبرانی نام یسوع ہے، اور یوشع بن نون ان کی یادگار کے طور پر ان کا نام اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 مقامات پر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے نام کے ساتھ، اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام بڑے احترام والی، بڑی پاکیزہ صدیقہ خاتون ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے نام کی پوری سورہ قرآن مجید میں نازل کی ہے، سورہ مریم، اور ان کا نام مبارک تقریباً 34 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ بڑی نیک پارسا اور اپنے خاندان کی صالحہ خاتون تھی، اور ان کے والد جناب عمران، جن کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہانوں پر، علی العالمین۔ جناب آدم کیوں چنے ہوئے ہیں؟ اول البشر، پہلے بشر، پہلے انسان، خلقہ اللہ بیدہ، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پھر ان میں روح پھونکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ ان اللہ اصطفی آدم، ہمارے باپ آدم سب سے پہلے پیغمبر اور چنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام ہے، جو سب سے پہلے دنیا میں بھیجے ہوئے رسول ہیں، جنہوں نے مشرک قوم کو ہدایت کے لیے ایک لمبا تبلیغ کا عرصہ 950 سال گزارا۔ اللہ نے ان کا خاص ذکر کیا ہے، ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم، پھر اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم کا ذکر کیا ہے، جن کا مقام، جن کا شرف یہ ہے، اللہ نے جتنی دنیا میں پیغمبروں کی ایک جو ترتیب رکھی ہے، اللہ نے ان کی خاندان اور ان کی اولاد کے اندر رکھی ہے۔ ان کی اولاد میں بے شمار انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل کو یہ شرف رہا ہے، اللہ ان میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجتے رہے، ایک نبی دنیا سے جاتا، اس کے بعد ایک اور اس کی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر کو مبعوث کر دیتے۔ بنی اسرائیل کو یہ اعزاز رہا ہے۔ اور خاندان عمران
بنی اسرائیل کا ایک بڑا نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی موسیٰ بن عمران، ان کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور بی بی مریم کے والد کا بھی نام عمران ہے۔ تو یہ آپس میں نسبتیں، قرابتیں، تعلق داریاں اور یہ رشتہ داری، خاندانی سلسلہ بہت اونچے درجے کا ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو پیغمبری بھی دی، امامت کا بھی شرف عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل ابراہیم، آل ابراہیم سے آخری ستارے کے طور پر اللہ نے مبعوث فرمائے، اور آپ دعائے ابراہیم بن کے آئے، بشارت عیسیٰ بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم عقیدہ بیان کیا ہے، جسے صحیح البخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلمے اس کی طرف سے روح ہیں، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے وہ بھیجے ہوئے ہیں، اس کے کلمہ ہیں، کلمات اللہ کا ایک انہیں وصف دیا گیا ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ جو بندہ اس عقیدے کو رکھے گا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اتنا جامع عقیدہ، اللہ پر ایمان، توحید کا اقرار، رسالت محمدی کا اقرار، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت، بندگی، ان کے بندہ کے وصف ہونے کی اس صفت کا اقرار، یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کا حامل اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، وہ جیسے بھی اعمال دنیا میں انجام دیتا رہا۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اگلی بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم، ان کا بڑا خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے آزاد کیا ہوا، وقف کیا ہوا، اسے تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ دین کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اولادوں کی نظر ماننا ہمارے بڑوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف میں پایا جاتا ہے، انبیاء کی نسل و خاندانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں نظر مانتے تھے کہ ہمارے بچے اللہ کی راہ کے لیے وقف ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں۔ تو ان کی والدہ نے نظر مانی، اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی، اور وہ بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، انی وضعتها انثیٰ، یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عزت، جو مقام، جو شرف اور خاندان کو اعزاز بی بی مریم کے ذریعے عطا فرمایا، دنیا میں ایسا اعزاز کہیں نہیں دیا گیا، بہت بڑا رتبہ دیا گیا ماں سیدہ مریم علیہ السلام کا، اور ان کو بڑا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ویکمل من النساء الا مریم وآسیہ امرأۃ فرعون، بڑے بڑے مرد کامل دیکھے ہیں، ایمان میں، غیرت میں، عمل میں بڑے پختہ مستحکم دیکھے گئے اور ہیں بھی، لیکن عورتوں میں سے آپ نے فرمایا دو ہی ہیں، ایک بی بی مریم ہے اور ایک آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے۔ اللہ نے انہیں بڑی غیرت، اہمیت اور دینی عزت عطا فرمائی۔ اتنی شرف والی عورتیں ہیں، ان کا مقام اتنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عزت کی خود قسمیں اور خود گواہیاں کتاب اللہ میں عطا فرمائی ہیں۔ عزیز دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لخت جگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور آپ کی کیفیت کو جو آپ نے زیارت کی، انہیں دیکھا، ملاقات کی، اللہ کے ہاں معراج کی شب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت عیسیٰ، میں عیسیٰ ابن مریم سے ملا تھا، فناعتہ النبی فقال ربعۃ، فرمایا درمیانے قد کے تھے اور سرخ رنگ کے، کأنما خرج من دیماس، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی جو ہے نا وہ نہا کے نکلے ہیں غسل خانے سے، یعنی ان کے جسم بالوں تھے، زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ کی تعریف کی۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا ثم یؤخذ برجال عن یمینی من اصحابی ذات الیمین وذات الشمال، اللہ قیامت کے دن میرے ساتھیوں کو، میرے امتیوں کو کچھ دائیں بائیں کھڑا کرے گا، اور پھر وہاں پر میں دیکھوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں اپنے بائیں جانب والے اصحاب ساتھیوں کے بارے میں درخواست کروں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہم لم یزالوا مرتدین، یہ آپ کے بعد پھر گئے تھے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت پھر میں کہوں گا کما قال العبد